سر آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ رومی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹریس تھی۔ جوس سرو کرتے ہوئے ذرا سا جوس افضل زمان کے جوتوں پر چھلک گیا تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا۔ رومی کانپ گئی۔ کیا تم اندھی ہو؟ دکھائی نہیں دیتا میرے نیو برانڈڈ جوتے خراب کر دیے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان کی قیمت کیا ہے؟ افضل زمان نے اس کے ہاتھ کو مروڑ کر پیچھے دھکیل کر کہا تو بے ساختہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے اورنگزیب عالم کے پیروں میں جا کر گری، جو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا۔ اوکے؟ اورنگزیب نے بے ساختہ رومی کو احتیاط سے اٹھا کر پوچھا۔ ساری زندگی لگا دو تب بھی تم ان جوتوں کی قیمت نہ دے سکو۔ افضل زمان نے غصے سے کہا۔ دیکھو آہستہ بات کرو، تمہیں اس پر یوں چلانا نہیں چاہیے۔ اورنگزیب عالم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کیا یہ میری جوتی کی قیمت ادا کرے گی؟ افضل زمان نے طنز کیا تو پارٹی میں آئے لوگ رومی پر ہنسنے لگے۔ سر میں آپ کے جوتے صاف کر دوں گی۔ رومی نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی مگر پھر بھی اپنی نوکری کی خاطر کھڑی تھی۔ تو چلو یہ لو میرے جوتے صاف کرو۔ افضل زمان نے اپنے جوتے اس کے سامنے کیے، ایک کرسی پر رکھے، جبکہ اورنگزیب دل برداشتہ ہو کر آگے بڑھا۔ بس بہت ہوا، یہ لو تمہارے جوتوں کی قیمت، اور اگر اب کم ہوتے مزید لے لاں۔ اورنگزیب نے اپنے والیٹ میں پڑے سارے پیسے نکال کر اس کے سامنے میز پر اچھال کر کہا۔ اوہ تو تم اس کے کون ہوتے ہو؟ سب حیران ہوئے اور افضل زمان نے بھی انتہائی طنزی انداز میں روح کی طرف دیکھا۔ عورت کی عزت کرنا سیکھو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، لیکن وہ ایک عورت ہے۔ تمہیں تمہارے پیسے مل گئے تو اب تمہیں اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے۔ اورنگزیب نے بے حد نرم لہجے میں مگر افضل زمان کے کندھوں کو زور سے پکڑ کر اس کے چہرے پر چھپ کر کہا تو وہ درد سے کہانے لگا۔ میں اس نیچ سے معافی مانگوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ آرڈر دینے والے؟ وہ غصے سے بولا تو اورنگزیب پیچھے ہو کر رومی کی طرف آیا۔ سب حیران ہوئے۔ اس نے رومی سے کچھ کہنے کے بجائے محض ایک اشارہ کیا۔ رومی پہلے تو اشارہ سمجھ کر حیران ہوئی، پھر ہمت کر کے آگے آئی اور افضل زمان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ عورتوں کی عزت کرنا سیکھو کیونکہ ایک عورت ہی تمہیں جنم دیا ہے، رومی نے تن کر کہا جبکہ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں نم تھیں، مگر اورنگزیب نے اسے بڑی ہمت دلائی تھی۔ افضل زمان بے ساختہ اس پر دھاڑا مگر اورنگزیب کے بندوں نے اسے پکڑ لیا۔ سوری گائز، انجوائے دا پارٹی۔ رومی نے خوفزدہ ہو کر اورنگزیب کی طرف دیکھا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے مختصر بول کر باہر نکل گیا اور اس کے گارڈز نے رومی کو گھر لے جانے کی آفر کی تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے باہر آ کر اورنگزیب کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی اتنا بے غرض بھی ہوتا ہے جیسا وہ تھا، مگر اس کی بھول تھی کیونکہ اورنگزیب عالم بعض دفعہ بہت خود غرض انسان بن جاتا تھا۔ آج تمہیں بال بچ گئی۔ ہوٹل میں کسی بہت بڑے بزنس مین نے پارٹی ارینج کروائی تھی جو بہت ہی کوئی بے شرم انسان تھا، رومی نے پریشانی سے کہا۔ پھر کر دیا ہوگا اس بڑے آدمی نے بھی ہوٹل سٹاف کے لیے کوئی نہ کوئی ہنگامہ۔ منہا نے بیزاری سے لفظ بڑے آدمی پر زور دے کر کہا۔ ایسا ویسا اتنا تماشا کیا، مجھ سے تھوڑا جوس اس کے جوتوں پر گرا تو اس شخص نے مجھے اتنا بے عزت کیا، میں تو رونے لگی۔ رومی نے افسوس سے کہا۔ کیا رونے لگی؟ میں ہوتی تو اسے سبق سکھا کر آتی، پھر چاہے نوکری چلی جاتی، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ برگر کا بڑا سا بائٹ لے کر بولی۔ نوکری تو میری بھی چلی ہی گئی، میں نے اسے تھپڑ جو مارا۔ رومی نے دکھ سے اظہار کیا۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے چلائی۔ واہ میری شیرنی، واہ تو نے کر دکھایا، بہت اچھا کیا، پھر نوکری مل جائے گی، فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ اسے داد دے کر بولی تو رومی نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یار منہا، تم اتنی چل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی۔ او کم آن یار، کبھی کبھی کچھ دل پر مت لو، پتہ ہے میں جب تمہارے ساتھ ہوتی ہوں تو بس خوش رہنا چاہتی ہوں، پھر گھر جا کر ویسے بھی تو اتنی ساری فکروں کو اپنے کندھوں اور سر پر سوار کر کے جینا ہے، ذرا دیر کو مسکرا لیا تو کیا برا کیا؟ منہا نے اس کے سامنے برگر رکھ کر کہا۔ چلو جلدی سے یہ بند کباب کھاؤ کیونکہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، ورنہ میں پارسل کروا کر چھوٹی کے لیے چل جاؤں گی۔ منہا نے ہنستے ہوئے مذاق کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، آج وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ رومی نے اسے اصرار کیا۔ چل مذاق کری، تو کھا لے، میں نے اس کے لیے پارسل کر دیا ہے۔ ویسے کون سا بیف برگر ہے؟ دونوں بند کباب کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور اسے کھاتے ہوئے بہت انجوائے کیا جیسے کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھ کر کوئی اٹیلین فوڈ کھا رہی تھی۔ رومی اور منہا اسکول کے وقت سے دوستی تھی، دونوں ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ رومی کی ایک بڑی بہن تھی جو ایک اسکول میں جاب کرتی تھی، دونوں بہنیں جاب کر کے اپنا گزارا کر لیتی تھیں۔ ماں بچپن میں ہی ایک لا علاج بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی
باپ ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھا جو گھر بیٹھ چکا تھا۔ پینشن سے گھر چلتا تھا مگر اس کے مقابل منہا پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی بوتیک میں جاب کر لی تھی۔ چھٹی والے دن آن لائن اسائنمنٹ کام کرتی تھی۔ گھر میں جو وقت ملتا تھا ڈریس ڈیزائننگ کر کے گھر کے روز کے خرچے پورے کرتی۔ دو چھوٹی بہن بھائی کی دو پڑھائیں ضروری تھی اور ساتھ ہی ان کے مستقبل کی ذمہ داری بھی منہا کے کمزور کندھوں پر تھی۔ باپ فائر فائٹر ہونے کی وجہ سے ان کی بچپن میں ہی ایک آنکھ کے حادثے میں جھلس کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ماں اب بھی ساتھ ہی جو خود بھی چھوٹے موٹے سلائی کڑھائی کام کے کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ منہا کو اپنے بچپن اور جوانی کا وقت کھل کر جینے کا موقع کبھی نہیں ملا تھا، بس وہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دھنستی ہی چلی جا رہی تھی، مگر بظاہر خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ زمانے کی ٹھوکروں نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا، وہ لوگوں کو بہت جلد جانتی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی کسی کمپنی کی طرف سے جاب کے لیے کل ہی جوائننگ لیٹر بھیجو اور اسے نوکری دو۔ افضل زمان جیسے کم ظرف لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ دینا چاہیے۔ اورنگزیب عالم نے کھانا کھاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ سراب کے آرڈر پر فوری عمل کر دیا گیا تھا۔ ایاز صادق نے فرمانبرداری سے اطلاع دی جو اس کا سب سے وفادار ملازم تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایاز صاحب کہ میرا اس لڑکی پر دل آ گیا تھا؟ وہ کھانے کے میز سے اٹھ کر پول کے جانا پایا اور منہ میں سگریٹ رکھ کر کہا۔ ایاز صادق نے فوراً اس کے منہ میں پکڑی سگریٹ اپنے لائٹر سے جلائی اور ان کے پچھلے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سر میں سمجھ نہیں پایا۔ ایاز صادق نے مسکرا کر احترام سے کہا، حالانکہ وہ اورنگزیب سے آدھی عمر بڑا تھا مگر پھر بھی اس کا نام ملازم ہونے کے ناطے وہ اورنگزیب کی بہت عزت کرتا تھا اور اورنگزیب بھی ایاز صادق کے ساتھ ہمیشہ احترام سے بات کرتا تھا۔ اس نے کبھی تم کہہ کر بھی مخاطب نہیں کیا۔ ہاں مگر دونوں ایک دوسرے سے کوئی راز نہیں رکھتے تھے، یہی ان کے رشتے کی سب سے بڑی مضبوطی تھی جو باتکلف ہوتے بھی انہیں جوڑے رکھتی تھی۔ وہ لڑکی تھی، میں نے محض اس لیے اس کی فکر کی، اور میں تو خوبصورت لڑکیوں پر مرتا ہوں، وہ خوبصورت کہیں سے نہ تھی۔ اورنگزیب نے صاف بات کی تو ایاز صادق زیر لب مسکرا دیے۔ جی میں سمجھ گیا تھا۔ اورنگزیب عالم ایک سیاستدان عالم ضیاء کا بیٹا تھا جس نے اسے ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا، مگر جب وہ بالغ ہوا تو اس نے خود ہی ایک گروپ کو جوائن کیا جو کراچی کی سب سے بڑی کرائم گینگ کہلائی جاتی تھی۔ اس وقت چوری، لوٹ مار بہت عام تھا، مگر اورنگزیب نے آہستہ آہستہ اپنی محنت سے اتنی مضبوط ساکھ بنائی کہ وہ ایک بہت بڑے گینگ کا سربراہ بن گیا، مگر اس کے اصول اونچے تھے، اس لیے وہ غریبوں اور مظلوموں کا ہر دل عزیز شخصیت بن گیا تھا۔ یوں اسے باقی گینگسٹرز بھی سراہنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ وہ اس ملک کا بہت بڑا ڈان بن گیا جسے آج تک کسی نے دیکھا نہ تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، اور جو اسے انڈر ورلڈ کے ڈان کی حیثیت سے جانتے تھے وہ اسے پرسنلی بہت کم ہی مل پاتے تھے۔ اورنگزیب سب سے زیادہ ان سیاستدانوں سے نفرت کرتا تھا جو سب سے بڑے لٹیرے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس کا باپ بھی تھا۔ سر آپ یہ ٹرائی کریں، یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ ایک سیلز گرل آ کر اورنگزیب کو جیکٹ دکھا کر بولی۔ وہ آج شاپنگ کرنے آیا تھا۔ اگلے 2 دن میں وہ ایک ایجنٹ کی شادی میں جانے والا تھا جو اسلام آباد میں تھا اور اس کا بہت بڑا گہرا دوست تھا۔ تھینک یو پریٹی گرل۔ اورنگزیب نے ہمیشہ کی طرح وہ جیکٹ پہن کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکیوں سے ایسی ہی بات کرتا تھا، اسے لڑکیاں پسند تھیں۔ سر یہ آپ پر واقعی سوٹ کر رہی ہے، آپ چاہیں تو مزید کلرز دیکھیں، اس میں 2 اور کلرز ہیں، یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ اس لڑکی نے اس کے سامنے ہینگ کیے مزید 2 رنگ کے جیکٹس اور شرٹس دکھائے۔ منہا ایک منٹ یار، یہاں آ کر ہمارے اسپیشل کسٹمر کو پروٹوکول دو، رائنا کو اوپر جانا ہے۔ مینیجر نے اورنگزیب کے ساتھ والی لڑکی کی جگہ منہا کو بلایا تو وہ اپنے کان میں کال کی آواز سنتے ہی وہاں پہنچی۔ سر آپ شادی میں پہننے کے لیے کچھ ٹریڈیشنل ٹرائی کریں تاکہ وہ زیادہ سوٹیبل لگے۔ منہا نے کرتا پاجامہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جیسے؟ اورنگزیب نے اسے مسکرا کر کہا جیسے اس کی نظر منہا کے خوبصورت چہرے پر ٹک گئی تھی۔ آپ کرتا پاجامہ یا پھر جینس کے ساتھ کرتا ٹرائی کریں۔ وہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہوئے اس کے سامنے کپڑے دکھا کر مشورے دینے لگی، جبکہ اورنگزیب منہا کو دیکھتا رہا۔ منہا حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اس کی نیلی آنکھیں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتی تھی، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا حسین تھی۔ حسین لڑکی اورنگزیب کی کمزوری تھی، اور جہاں اسے کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ یہ رنگ تو تم پر بھی بہت جچے گا، تمہیں پہننا چاہیے۔ اورنگزیب نے منہا کے قریب آ کر اسے دھیرے سے کہا۔ بہت شکریہ سر۔ منہا نے بمشکل مسکرا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے تمہاری مسکراہٹ نے دیوانہ بنا دیا، کیوں نہ تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ، بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملے گا۔
اورنگزیب نے مینا کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مینا جب بھی گھبرا گئی مگر خاموشی رہی۔ سر میں کوئی بکاؤ نہیں ہوں، میں ایک غریب ضرور ہوں لیکن اپنی ضروریات کے لیے کسی کی عیاشی کا سامان نہیں بنتی۔ آپ نے غلط لڑکی پر ٹرائی کیا ہے۔ وہ اپنے لہجے کی کرواہٹ کو چھپا کر بولی۔ چلو پھر ہم ویسے ڈیل کرتے ہیں جیسے تم چاہتی ہو۔ اورنگزیب نے اسے آفر دی مگر وہ منہ پھیر کر جانے لگی تھی جب اورنگزیب نے سب کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مینیجر تھر تھر کانپنے لگی تھی مگر سارے اسٹاف کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ میں اپنی ذمہ داری کے بوجھ تلے اتنی دبی ہوئی ہوں کہ مجھے تو عشق و عاشقی کا بھی وقت نہیں۔ دوسرا، ان سب عاشقیوں پر میں شادی کو ترجیح دوں گی جو ہم جیسے لڑکیوں کی آخری امید ہوتی ہے۔ اورنگزیب عالم منہا کی گفتگو سے متاثر ہونے لگا جیسے وہ اپنی ہر ادا سے اسے اپنے جادوئی سحر میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے تم چاہیے، کہیں مل کر اکیلے میں بات کرتے۔ اورنگزیب نے اس کے گال کو اپنی نرم انگلیوں سے چھو کر کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ حیران رہ گئی جبکہ اورنگزیب کے جاتے ہی سب نے ایک گہرا سانس بحال کیا مگر منہا عظیم کی سانس جیسے اٹک گئی تھی۔ منہا بہت پریشان ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی ہر روز کی طرح پھر نئی ضروریات اور پریشانیوں کے انبار نے اس کا استقبال کیا۔ آپ یہ پرسوں ایڈمیشن کا آخری دن ہے، فیس پے نہیں کی تو پھر اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ چھوٹی بہن انشا نے آتے ہی یاد دلایا تھا۔ ارے سانس تو لینے دو، بہن کو آتے ہی دونوں شروع ہو جاتے ہو۔ نفیسہ عصیب نے اسے ڈانٹا تو منہا بہت خاموشی سے انہیں دیکھا۔ آپ ہی مالک مکان نے پھر نوٹس بھیجا ہے کہ اس مہینے کرایہ نہیں دیا تو گھر چھوڑنا پڑے گا۔ چھوٹے بھائی تابش نے آ کر نوٹس دکھائے تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ منہا جب بھی حد سے زیادہ تھک جاتی یا پریشان ہو جاتی تھی تو وہ اپنی اندر کی کیفیت کو چھپانے کے لیے مسکرا دیتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، وہ مسکرا کر بولی اور اندر جانے لگی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے کمرے میں آ کر واش روم میں گھس گئی۔ اگلے دن اورنگزیب نے اپنے ڈرائیور کو منہا کی طرف بھیجا تو وہ حیران رہ گئے۔ اسے لگا تھا وہ انکار سن کر منہا کو بھول چکا ہوگا کیونکہ منہا کو یقین تھا اورنگزیب کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ منہا جیسی لڑکیاں تو اسے بہت مل جائیں گی مگر وہ اس کی بھیجی گاڑی اور میسج پر بھڑک اٹھی اور جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج تو سارا غصہ اسی پر اترے گا، چھوڑوں گی نہیں اس کمینے کو، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ یہ امیر لوگ اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ انہیں سب کچھ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں کا دل دکھانے کے حق بھی انہیں کا ہو، لیکن آج اس کے برعکس ہوگا۔ آج میں اسے سبق سکھا دوں گی۔ وہ گاڑی میں مستقل بیٹھی پلاننگ کر رہی تھی کہ اسے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ گاڑی جیسی ایک گیٹ کے اندر آئی، اس نے اپنے سامنے ایک وسیع عریض لان دیکھا جو 5 منٹ کی ڈرائیو پر محیط تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی اس نے لان میں کھڑے اورنگزیب کو دیکھا جو پرجوش انداز میں اس کی طرف لپکا۔ ویلکم، ویلکم ان مائی ہوم، جنگل تمہارے بن جائے گا۔ اورنگزیب کے جملے نے اسے حیران کر دیا۔ گھر میرا کیوں بن جائے گا؟ وہ دل ہی دل میں حیرت سے بولی۔ کچھ دیر تک وہاں گارڈز رکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اورنگزیب نے کافی ختم کی سب چلے گئے، صرف ایاز صادق دور فاصلے پر کھڑے تھے۔ شاید وہ منہا کو سوچنے کا وقت دینا چاہتے تھے۔ منہا نے چائے کافی نہیں پی، وہ بہت خاموش بیٹھی اس کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو پھر ڈیل کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے شادی کرتے ہیں، مجھے تم چاہیے اور تمہیں شادی کے بغیر رہنا نہیں۔ ہم اپنے اپنے انداز میں مزے کریں گے پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ اورنگزیب عالم نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ منہا نے کان میں اپنوں کی ضروریات کی ایک لمبی فہرست بازگشت کرنے لگی تھی جسے وہ مستقل نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کا کرایہ، چھوٹی کی فیس، ماں کی دوائیاں جو اس نے عرصے سے کھانی چھوڑ دی تھی، تابش کی میڈیکل کالج کا ایڈمیشن اور اس کے دل کا آپریشن جو محض پیسوں کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ کیا وہ تم سن رہی ہو؟ اورنگزیب نے اسے کسی خیال میں گم پا کر چٹکی بجائی تھی۔ میری کچھ شرائط ہے، منہا نے بے ساختہ کہا تو اسے خوش نما حیرانی ہوئی۔ سب مانی جائیں گی، بے فکر ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ سن تو لیں، ہو سکتا ہے آپ کو منظور نہ ہو، منہا نے گھبرا کر کہا تو اورنگزیب ذرا سا مسکرایا مگر اس نے سننے پر عارضی رضامندی ظاہر کی تو وہ جانتا تھا کہ منہا ایک مجبور اور بے بس لڑکی ہے جس کی شرائط محض اس کے اپنوں کی زندگیوں کے مسائل پر منحصر ہوں گی، مگر پھر بھی منہا کی تسلی کے لیے سن کر اسے اطمینان دیا کہ سب منظور ہے۔ وہ حیران ہوئی، اسے لگا تھا کہ اورنگزیب اتنا سب سن کر انکار کر دے گا لیکن یہ اس کی بھول تھی، وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو واقعی سے شادی کر لے گی؟ وہ ایک برا انسان ہے، رومی نے سنتے ہی ڈرایا تھا۔ جتنا بھی برا ہو مجھ سے بہتر ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ تجھ سے بہتر کیسے ہوا؟ وہ اپنے پیسے اور پاور کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، رومی نے تصدیق کی۔
مگر میں اپنی سب سے پیاری چیز عزت نفس اس کے پیسے اور پاور پر گنوانے والی ہوں، تو زیادہ برا کون ہوا؟ میں نا۔ منہا نے ایک سانس میں جوس پیا تو رومی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ منہا بہت پریشان تھی مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم اپنوں کی خوشیوں کے لیے یہ قربانی دے رہی ہو؟ رومی نے اسے تسلی دی۔ میں جان چھڑا رہی ہوں ذمہ داریوں سے جو میرے سر پر ہے، منہا نے مجبور لہجے میں کہا۔ رومی نے یکدم اسے گلے سے لگایا اور اسے تھپکی دی تاکہ وہ سنبھل جائے، مگر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر واقعی رونے لگی۔ میں نہیں جانتی وہ کیسا انسان ہے، لیکن وہ میرے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرے گا اور مجھ سے شادی کرے گا تو اس میں کیا برائی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کل کو اس سے خلا لے لوں گی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی نام آنکھوں کو صاف کیا۔ شادی کوئی کھیل نہیں کہ جب جی چاہا کر لیا اور جب دل کیسے توڑ دیا۔ یہ ایک ایسا بندھن ہے جو دو انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ایک بار وہ نکاح کے بندھن میں جڑ جائے تو اس انمول رشتے کی کشش ان دو انجان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑ رکھتی ہے جیسے چاندی سے چاند جڑا ہوتا ہے، جن کا جدا ہونا ناممکن ہے۔ منہا کو رومی کی شاعرانہ گفتگو میں کہے یہ جملے یاد آنے لگے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اگر شادی کے بعد اورنگزیب کو خوش نہ کر پائی تو کیا کرے گی، یا پھر اورنگزیب اسے اپنی بیوی کی حیثیت دے گا کہ نہیں، یا پھر وہ منہا کو دنیا کی نظر میں کس رشتے سے مترادف کروائے گا۔ وہ وہم و گمان میں ڈوبی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں نظر آنے والی خوبصورت زیورات اور ملبوسات میں آراستہ وہ لڑکی کوئی اور ہی لگی جو واقعی کسی شاہی خاندان کی شہزادی دکھ رہی تھی۔ کچھ مختصر سے لوگوں کی موجودگی میں اورنگزیب اسے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ ایاز صادق نے ان دونوں کے لیے ایک سویٹس بک کروایا تھا جو بہت عالیشان تھا۔ منہا اس کمرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ کمرہ تو ہمارے گھر سے بھی بڑا ہے، منہا نے دل ہی دل میں اظہار کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ اورنگزیب نے اس کی نگاہوں میں ستائش دے کر پیچھے سے آ کر کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ سہم گئی۔ کیا ہم یہاں رہیں گے؟ منہا نے اپنی عروسی لباس کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا۔ ویسے تو نہیں، لیکن تم کہو تو یہی رہ لیں۔ اورنگزیب نے اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں تو بس پوچھ رہی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اورنگزیب نے اس کی ٹھولی کو اٹھا کر دیکھا تو منہا نے پلکیں اٹھا کر اس کے ارادے کو بھانپنے کی کوشش کی، اور اورنگزیب اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے آیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ایک باکس اٹھا کر کھولا جس میں ایک ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ منہا نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ کیا ہوا؟ شادی کا تحفہ اچھا نہیں لگا؟ وہ اسے خاموش پا کر بولا۔ ہاں، میں نے کبھی اتنے قیمتی تحفے نہیں لیے، مگر سچ کہوں تو مجھے ہیرو کی چمک کبھی بھی متاثر نہیں کرتی۔ وہ بظاہر مسکرا کر بولی۔ اتنی اداس کیوں؟ کسی اور کو چاہتی تھی؟ اورنگزیب نے طنزیہ انداز سے پوچھا۔ ایسا کیوں لگا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ہنسی میں اداسی جھلک رہی ہے، اور یہ اداسی شادی کی رات میں ہونی نہیں چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا۔ میں اداس نہیں، بس ذرا پریشان ہوں کہ مجبوریاں انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ غلط سوچ رہی ہے۔ دیکھو، میں نے تمہیں مجبور کر کے شادی تو کی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ظالم شوہر بن جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بس تم مجھے اپنا آپ سونپ دینا، باقی زندگی اپنی مرضی سے جی لینا۔ اپنا آپ سونپ دوں؟ بظاہر ایک سادہ جملہ تھا، مگر یہ جملہ منہا کی زندگی بدل گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا وجود اورنگزیب کو سونپ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کم از کم لوگوں کی طرح اس کی روح کو زخمی نہیں کرے گا۔ آج ہماری شادی کو 2 دن ہوئے ہیں، تو 1 منٹ کال لے لوں۔ منہا اس کے سامنے تیار ہو کر کھڑی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کو سہارا کر اس سے اس کی دلی خواہش پوچھ رہا تھا۔ جب منہا نے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی، مگر اورنگزیب نے موبائل اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر اس سے 1 منٹ مانگا تھا۔ جی میر صاحب، موبائل کان سے لگا کر بولا، جبکہ اس نے منہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ بس آپ کی کال کا انتظار تھا، اور لڑکے پہنچ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، بے فکر ہو کر پہنچے۔ وہ منہا کے کنگن کو اس کی کلائی میں گھما کر بولا، جبکہ منہا اس کے فون سے تنگ آنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی خاموش کھڑی تھی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ اورنگزیب نے اپنے موبائل کو جیب میں رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مامی کے پاس چلیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ دیکھو، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں نہیں آ سکوں گا، کسی کے ساتھ میٹنگ ہے، اور 2 دن سے مستقل فون کالز پر سب ہینڈل کر رہا ہوں۔ اورنگزیب نے یکدم اپنی مجبوریاں بتائی تو منہا کا دل بجھ گیا۔ صرف 2 دن ہی ہوئے شادی کو، اکیلی گھر جاتے ہوئے عجیب لگوں گی۔ آپ چلتے تو ممی خوش ہوتی۔ انشا اور تابش بھی پوچھ رہے تھے۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ وہ حیران ہوا۔ آپ بھی کچھ وقت فیملی کے ساتھ گزار کر اچھا محسوس کریں گے۔ منہا کی تجویز پر وہ حیران ہوا۔ نہیں، تم جاؤ، میں پھر ملنے آؤں گا۔ اور سنو، ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ جا کر سب کے لیے کچھ گفٹس خرید لینا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میں چلتا ہوں۔
مجھے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جانا ہے، جہاں کچھ پولیٹیشینز آ رہے ہیں، کچھ مذاکرات کرنے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی کو چوم کر بولا اور باہر نکل گیا۔ مینا اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ سر ایک بات کہوں، اگر آپ برا مانے تو؟ ایاز صادق نے ہمیشہ کی طرح بولنے سے پہلے اجازت طلب کی۔ صادق صاحب، آپ کو اجازت دینے کی کب سے ضرورت پڑنے لگی؟ جو کہنا ہے کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ ایک آپ ہی تو ہیں جس کی کوئی بات مجھے بیکار نہیں لگتی۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑا کر بولا تھا۔ جانتا ہوں سر، لیکن بندہ ناچیز، کب غلطی ہو جائے کہاں خبر رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے اور اورنگزیب عالم نے بات کہنے کو اشارہ کیا۔ آپ کو مینا بیٹی کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ وہ ترقی پر ترقی بولا۔ لڑکیوں کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان سے جڑے جذبات بہت اہم اور بڑے ہوتے ہیں۔ بے شک انہوں نے اپنی مجبوری میں شادی کی ہے، لیکن آپ بھی تو انہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ ویسے آپ لڑکیوں کے بارے میں اتنا کیوں جانتے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ سر، آپ نے مجھے جیل سے رہا کروایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کسی کا قتل کر کے یہاں آیا ہوں۔ اورنگزیب نے اس کی بات پر مڑ کر حیرانی سے دیکھا تو ایاز صادق کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کی نمی نے ان کے دل کا حال بیان کیا تھا۔ ہاں، مگر اس بات کا تعلق؟ وہ قتل میں نے اپنی بیٹی کے قتل کو کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے نظریں چشمے اتار کر بولے۔ آپ کی بیٹی تھی یہ تو مجھے پتا تھا، لیکن اس کے قتل کو قتل کیا تھا؟ وہ حیران ہوا تھا، مگر اس کے لہجے سے ایاز صادق کی بات کا مقصد بھاپ چکا تھا۔ یار صادق صاحب، آپ بھی ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ کچھ عجیب نہیں؟ اورنگزیب کی بات پر وہ ہنس دیے۔ ایاز صادق نے تیر ہوا میں پھینکا تھا، مگر شاید نشانے پر لگا تھا۔ اورنگزیب دوپہر کے وقت سیدھا منہا کے گھر پر چلا گیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں آ رہے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ منہا اورنگزیب کو ماں کے گھر دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی، سوچا تمہیں سرپرائز دے دوں۔ وہ منہا کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کر کے بولا تھا۔ بیٹا، تم یہاں آئے مجھے بہت اچھا لگا۔ جی بھائی، ممی کل سے آپ کے لیے اتنا کچھ کوک کر چکی تھی کہ مجھے لگا یہ کوئی آن لائن فوڈ کمپنی کھولنے والی ہے۔ انشا نے آ کر ماں کے بارے میں بتایا۔ اور مجھے کھانے نہیں دے رہی، جیسے میں ان کا بیٹا نہیں۔ تابش نے آ کر بیچ میں لقمہ دیا تو ماں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مذاق کریں، بہت شرارتی ہیں، نفیسہ بیگم نے مسکرا کر کہا، جبکہ اورنگزیب ان کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا دیا۔ کھانا آپ نے بنایا ہے تو میں ضرور کھاؤں گا۔ بھائی، مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ماں کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہوتا ہے۔ اورنگزیب خوش مزاج لہجے میں مسکرا کر کہا، بس تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ منہا نے کھڑے ہو کر کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ موٹی کس لیے، یہ کرے گی نا سارے کام۔ تابش نے فوراً کہا، نہیں، میں تو اورنگزیب بھائی سے باتیں کروں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بولی، دونوں بدتمیزی بند کرو۔ نفیسہ بیگم نے ڈائننگ ہال سے جواب دیا، جبکہ اورنگزیب اس ماحول سے حیران تھا۔ انکل، آپ بھی کھانے کے لیے ہاتھ منہ دھو لیں۔ ایاز صادق کو چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر انشا نے کہا۔ اورنگزیب ان کے لہجے پر حیران ہوا۔ میں؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں جائیں نا، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ اورنگزیب نے بھی ہنسی چھپا کر سب کی بات سے تائید کی تو وہ تابش کے ساتھ واش بیسن کی طرف چلے گئے۔ اورنگزیب نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ان کی باتیں کی اور سنی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، اس سے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، شاید وہ اس ماحول میں خوش تھا۔ سر، میر صاحب سے ملنے کے لیے جانا ہے، ایاز صادق نے کام میں کہا تو اس نے اپنی گھڑی دیکھی تھی۔ کچھ دیر میں وہ منہا کو لے کر گھر پہنچا تھا، مگر گھر آتے ہی جب وہ کچھ دیر کی خاطر نیم دراز ہوا تو اسے نیند آ گئی تھی۔ منہا نے اس کے جوتے اتار کر پاؤں سیدھے کیے اور بلینکٹ ڈال دیا۔ سر، منہا بیٹی کی کال ہے۔ صداق، ایاز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے کہیں کہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ وہ جواباً دھیرے سے بولا۔ پارٹی میں آئے مہمانوں کے ساتھ وہ اپنے کاروباری معاملات میں مگن تھا، مگر اس کے پارٹنر کی بیٹی زویا بار بار اس کے پاس آ کر اسے ڈانس کی آفر کر رہی تھی، جو کہ اس کا ایکس گرل فرینڈ تھی۔ مگر زویا نے اورنگزیب سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اورنگزیب نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ کافی عرصہ تک وہ اور اورنگزیب سے ناراض رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا تو وہ پھر سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا چلو، ایک ڈرنک تو پی سکتے ہو ساتھ میں، زویا نے اصرار کیا اور ایک وائن کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اورنگزیب کو اس کے لہجے اور رویے نے تذ و ضب میں ڈال دیا، مگر سب کے بیچ میں اسے انکار بھی نہیں کر سکا کیونکہ وہ لڑکی تھی اور لڑکیوں کی باتیں پر وہ ظاہر منفی اظہار نہیں کرتا تھا۔ اوکے، سو آج کا جام مس زویا کے نام۔ اورنگزیب نے کھڑے ہو کر وائن کا گلاس سب کو دکھا کر کہا، مگر جیسے اس نے گلاس منہ سے لگانا چاہا وہ پیچھے مڑا اور اس کا ہاتھ پیچھے سے آنے والی ویٹریس سے ٹکرانے کی وجہ سے
औरंगज़ेब के हाथ से ग्लास गिर गया। यू इडियट, अंधी हो, दिखाई नहीं देता? ज़ोया ने बेसाख्ता इस पर चिल्लाकर इसे धक्का दिया। तुम ठीक हो? वो एकदम औरंगज़ेब के करीब आकर बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो फ़ौरन बोला, मगर वो ज़ोया के रिएक्शन पर दंग रह गया। क्या आप ठीक है? औरंगज़ेब इस वेट्रेस की तरफ आकर बोला। वो लड़की सर हिलाकर खड़ी हो गई। आई एम सो सॉरी सर, वो सहम कर बोली। नो इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। औरंगज़ेब के नरम लहजे पर इसे दिलासा हुआ। अय्याज़ सादिक ने इसे जाने को कहा और वो चली गई, मगर औरंगज़ेब किसी मीटिंग का बहाना बनाकर बाहर चला आया। सर आपने वो ग्लास जानबूझकर गिराया था ना? अय्याज़ सादिक ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। आप जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? वो मुस्कुराया था। औरंगज़ेब ने शीशे में पीछे से आने वाली वेट्रेस को देख लिया था और इसने वाकई जानबूझकर ग्लास को गिराया था। सर आपको कैसे शक हुआ कि मिस ज़ोया ने ड्रिंक में? मुझे यकीन था इसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। देखा नहीं ग्लास गिरने पर इसने कितना तमाशा किया। इसने सादिक साहब की बात काट कर कहा। वो औरत किसी ख़ास मकसद से बुलाई गई है, इस पर नज़र रखो। इसके वापस आने के पीछे कोई ख़ास मकसद हो सकता है। औरंगज़ेब ने सिगरेट के आखिरी टूटे को भी ट्रे एश ट्रे में दबाकर बुझाते हुए कहा और अपने बजते हुए मोबाइल की तरफ देखा। यार ये सचमुच मेरी बीवी बन गई है। औरंगज़ेब ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिनहा का नंबर देखकर कहा। सर मिनहा बेटी ने पूरे दिन बहुत कॉल की है, वो परेशान थी कि आपने बात नहीं की। हाँ वाकई आज पूरा दिन गुजर गया, मैंने इससे बात तक नहीं की। मुझे भी अभी एहसास हुआ है कि ये बेचैनी शायद मिनहा से बात ना करने की वजह से थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके बोला क्योंकि वो लोग गेट तक आ चुके थे। आप आज फिर देर से आए, मैंने कितना इंतज़ार किया है। मीना ने आधी रात में इसे घर आते देखकर एकदम पूछा। तुम क्यों जाग रही हो? मैं हमेशा से रोज़ देर करके आता हूँ, ये कोई नई बात नहीं। वो लापरवाही से बोला। पहले आप अकेले थे, अब आपके पास एक अदद बीवी है। मिन्हा ने डरते हुए कहा। मैंने तुम्हें इंतज़ार करने के लिए नहीं बिठाया। वैसा इंसान नहीं हूँ कि औरत को अपनी चौकीदारी के लिए घर में छोड़ जाऊँ। तो मुझे गलत समझ रही हो? औरंगज़ेब ने मुस्कुराकर वजाहत दी तो वो दंग रह गई। आपको लगता है कि आपका इंतज़ार करना मुझे चौकीदारी लगती है? मिन्हा के लहजे में तंज के साथ दुख भी था। तुम अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ रहा करो, हम एक साथ वक्त गुजारने के बाद आज़ाद है कि तुम जो चाहे करो, मैं जो चाहे करूँ। वैसे भी मेरे पास करने को हज़ारों काम है। वो मुस्कुराकर बोला तो मीना भड़क उड़ गई। हज़ारों काम जिनमें हज़ारों लड़कियाँ होंगी, और ये जिसे आप आज़ादी कह रहे हैं वो दरअसल गैर जिम्मेदारी होती है। मीना की बात पर वो हैरान हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 24 घंटे लड़कियाँ घुमाता हूँ और गैर जिम्मेदार हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि हम दोनों ने अपनी अपनी शराइत पर शादी की है? तो एतराज़ात कैसे? मिन्हा इसकी बात पर चुप हो गई। इसे याद आया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जिसमें वो और औरंगज़ेब हर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकती थी। औरंगज़ेब इसकी खातिर तवाज़ु पर भी हमेशा इसे मना करता था, जबकि वो दिन में कई बार इसे फ़ोन करके खैरियत दरियाफ़्त करती या फिर खाना खाया कि नहीं इस तरह के सवालात करती। इसे ये सब अयाज़ सादिक ने भी समझाया था, इसलिए वो बीवी बनने की कोशिश में औरंगज़ेब को अपनी आदत डाल रही थी, मगर औरंगज़ेब बहुत मुख्तसर और नरमी से हमेशा इसे इनकार कर देता। आप मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, पुरंजीदा लहजे में बोली। ऐसा नहीं, मैं वाकई औरत को अपना पाबंद नहीं करना चाहता। मुझे ये हर वक्त मर्द के आसपास घूमने वाली औरत बुरी लगती है। औरतें अपनी इज्जत क्यों नहीं करती? वो अपने शौहर के लिए इतनी पॉजिटिव क्यों होती है? खुद भूखी रहकर शौहर के खाने की फ़िक्र, जबकि ज़िम्मेदारी तो मर्द की ज़्यादा होती है। खुद बीमार रहकर शौहर की खिदमत, जबकि इसे अपना ख्याल करना चाहिए जैसे मर्द पहले अपना ख्याल करते हैं। वो बाहर से खाना खा कर आते हैं, मगर घर आकर बीवी से नहीं पूछते खाना खाया कि नहीं। यानी प्रोटोकॉल्स की आदत खुद औरत डालती है। जब वो इन आदत से बेहस हो जाता है तो औरतें रोती हैं। सॉरी मीना, मैं वैसा शौहर नहीं हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर बन जाऊँ। औरंगज़ेब ने मुस्कुराकर आखिरी जुमला कहा और ड्रेसिंग एरिया की तरफ चला गया, लेकिन मीना को इसकी बातें एहसास से आने लगी। तुम कब फ्री हो ताकि फिर मैं इसी दिन सबके खाने पर बुलाऊं? तुम्हारी शादी के बाद सब बज़िद थे कि इनको मैं डिनर पे ले जाऊं? मोहसिन ने बेहद दोस्ताना लहजे में पूछा। मीना अपने पिछले जॉब के ऑफिस स्टाफ के साथ बाहर खाना खाने गई थी, तो इसे मोहसिन घर छोड़ने गया और वो गेट पर खड़े गुफ्तगू कर रहे थे जब औरंगज़ेब आकर इनकी गुफ्तगू से अजीब कशमकश का शिकार हुआ, मगर इस वक्त वो एतराज़ भी नहीं कर सकता। ज़ाहिर है खुद हर वक्त मिन्हा को दोस्तों से मिलने और रवाबित बढ़ाने का मशवरा देता रहता था, तो फिलहाल वो चुप रहा। डिनर कर तो लिया, और क्या चाहिए? तुम मुस्कुरा कर बोली। मगर सब जानते हैं कि तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और इस हिसाब से मुझे तुम्हारी तरफ से एक ज़बरदस्त डिनर अरेंज करना होगा। ये तो तुम, ओह वाह, ये तो मेरी सरप्राइज़ है। वैसे मैं नहीं जानता था कि मिन्हा का कोई बेस्ट फ्रेंड या कज़न भी है।
اورنگزیب نے آ کر مینہا کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، او ہیلو، میں محسن، مینہا کا کزن۔ مینہا کے پاپا اور میرے پاپا بیسٹ فرینڈس تھے۔ امید ہے آپ کو میرا یہاں اس وقت آنا برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ اورنگزیب کی طرف بڑھا کر خوشگوار لہجے میں بولا، یہ میرے شوہر اورنگزیب ہے، اور ہاں، انہیں اس طرح کی باتیں بری نہیں لگتی، یہ بہت اوپن مائنڈ انسان ہے۔ مینہا کی بات پر اورنگزیب نے مجبوراً محسن سے ہاتھ ملایا، مگر وہ جانے کیوں دل ہی دل میں بے چینی کا شکار ہوا تھا۔ اس سے اس بے قراری کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ محسن کو ایک بار پھر مینہا نے ڈنر سے انکار کیا تو اورنگزیب نے بیوی کی طرف سے محسن کے ساتھ ڈنر پر جانے کی حامی بھر دی تھی۔ آپ نے محسن کے ڈنر پر جانے کی بات کیوں کی، جبکہ مجھے نہیں جانا ہے؟ مینہا آئینے کے سامنے اپنے جھمکے اتار کر کہنے لگی۔ خواہ مجھے بلیم کرتا جبکہ مجھے ان باتوں سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اورنگزیب اپنے سامنے رکھی چند فائلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو ڈر تھا کہ اس بات سے کہیں آپ کی امیج نہ بگڑ جائے؟ اورنگزیب کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، وہ مصروف لہجے میں بولا، مگر مینہا اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہو، تم ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ مینہا کچھ حیران ہوئی، جبکہ وہ فائلوں میں سر جھکائے بیٹھا تھا تو مینہا کی نظروں کا تعاقب کیسے کیا؟ تم جہاں بھی رہو گی دراصل میری نظر تم پر رہے گی، اورنگزیب نے سر اٹھا کر کہا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ لیکن آپ تو چاہتے کہ میں آزاد رہوں، تو آزاد رہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے غافل رہوں، اور ہاں، تم پر نظر رکھنے کا مقصد شک و شبہ ہرگز نہیں۔ اورنگزیب کی وضاحت سے وہ مزید الجھ گئی، مگر مینہا نے سوال کی جرأت نہ کی، کیونکہ وہ اورنگزیب کو جتنا جاننے کی کوشش کرتی تھی اتنا ہی الجھنے لگتی تھی۔ اس لیے اب وہ کوشش کر کے محض خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ پہلے جو اس کی پریشانیاں تھیں وہ تو اورنگزیب نے جھٹ سے مٹا دی تھی، تو وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مینہا خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل کی، اور تمہاری تایا کو کیسے خیال آ گیا تم لوگوں کا؟ مینہا نے رومی سے کہا۔ جب سے مینہا نے اورنگزیب سے شادی کی تھی وہ اپنے باپ کی طبیعت خراب کی وجہ سے ان کے ساتھ ملتان چلی گئی تھی، جہاں اس کے تائی نے علاج کروانے کی ذمہ داری لی تھی۔ اس کے باپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ واپس آ گئی۔ ہاں، اب بہتر ہے۔ تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ؟ وہ جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ بس دیکھا جائے تو کسی چیز کی کمی نہیں، میرے گھر والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مصنوعی مسکان کے ساتھ بولی۔ اور تم کیسی زندگی گزار رہی ہو ان کے ساتھ؟ رومی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتے ہوئے کہا، ہاں، بہت خوش ہوں۔ مینہا نے مسکرا کر کہا، لگ تو نہیں رہی، سچ بتاؤ۔ رومی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم تو بہت ہمت والی ہو، یہ سب کیا ہے؟ رومی اٹھ کر اس کے قریب والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، مگر مینہا چپ چاپ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ مارتا ہے تمہیں؟ رومی کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا برا بھلا بولتا ہے؟ مینہا نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کیا گھر والوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اس کے گھر والے نہیں ہیں، وہ اکیلا رہتا ہے۔ وہ تحمل سے بولی، تو کیا کرتا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں کرتا، اور نہ ہی کرتا ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، بس کچھ دیر پیار بھری گفتگو کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ وہ مجھے ہر کام کرنے سے روکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ بے حد دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، تو یہ بات ہے، تو تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے؟ رومی نے تصدیق کی۔ وہ مختصر بولی، تو تمہیں اسے جلانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں سکی۔ مطلب اگر وہ تمہیں کسی مرد کے ساتھ زیادہ سے بے تکلف دیکھے، جیلس ہوگا، تو یقیناً اسے خوف ہوگا کہیں تم اسے چھوڑ نہ دو، تب جا کر وہ یہ فیصلہ کر پائے گا کہ تم اس کے لیے کتنی اہم ہو۔ رومی نے تجویز دی، پھر تو مجھے اپنے کردار کو مشکوک بنانا ہوگا۔ وہ تشویش سے کہنے لگی، نہیں، جب اس نے تمہیں آزاد چھڑائے تو وہ کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتا، لیکن وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے، پتہ ہے، وہ میری جاسوسی کرتا ہے، بڑا ہی کوئی خطرناک بندہ ہے۔ رومی نے اس کی بات پر تشویش سے کہا، اور نہیں تو کیا، خیر چلو چلتے ہیں پہلے محسن کی ڈنر پر، پھر میں تمہیں گھر لے کر چلتی ہوں۔ جو شخص ایک سیل گرل کو پسند کر کے شادی کر سکتا ہے، بھلا اس کے لیے دوسری شادی کرنا یا طلاق دینا کیا بڑی بات ہوگی؟ مینہا نے پریشانی سے سوچا۔ سر، آپ کا شک صحیح تھا، زویا واقعی کسی خاص مقصد سے آئی تھی، اسے افضل زمان نے بلایا تھا تاکہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش رچ سکے۔ صادق صاحب نے تصدیق کی۔ اور وہ محسن، اس کا کیا بنا، جو مینہا کا اچھا دوست بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ سر، وہ مینا بیٹی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی رکھتا ہے، وہ کچھ سوچ کر بولے۔ اور مینا، اس کی کس حد تک دلچسپی ہے؟ اورنگزیب نے کانپتے دل کے ساتھ اپنے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی، جو وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایاز صادق بھی سیانی انسان تھے، اورنگزیب عالم کی رگ رگ سے واقف تھے، اس لیے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ معذرت خواہ ہوں صاحب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے اہم توجہ ہوتی ہے، تو وہ محسن صاحب مینہا بیٹی پر کچھ زیادہ ہی توجہ دیتے ہیں۔ صادق صاحب نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، ان کی کوشش تھی کہ کسی کو کھونے کے خوف سے ہی صحیح اورنگزیب اپنی زندگی سنوار لے اور ہمیشہ کے لیے
اپنی ایک فیملی کے ساتھ خوش رہے۔ اورنگزیب ان کی بات سے بظاہر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان ہی جنم لے لیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر مینا کو چاہنے لگا تھا، اور اتنا بدلاؤ شاید مینا کی حد سے زیادہ محبت اور فکر کی وجہ سے تھا۔ مگر اب جب وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی تو اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس سے دور رہنے لگی تھی، اور اورنگزیب اب اس کی توجہ کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کی دوری سے وہ اضطراب کا شکار ہو چکا تھا۔ اورنگزیب عالم کو خوف کے سائے نے اس قدر گھیر لیا تھا کہ وہ مینا کو اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ایک انڈر ورلڈ کا ڈان ہو کر ایک معمولی سی لڑکی کے عشق میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ ساری دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے بھی اس ایک لڑکی کے کھونے سے ڈرتا تھا۔ جبکہ مینا سے زیادہ کئی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے رہتی تھیں، مگر وہ اس ایک لڑکی کی معصومیت اور وفاداری کے جادوئی سحر نے اورنگزیب کو بالکل ہی بدل دیا تھا۔ ایک بہت بڑی دعوت دے کر اورنگزیب عالم نے مینا کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروایا تو وہ دنگ رہ گئی، بلکہ اس طرح کا اظہار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی شادی کروں گا، مگر محض اس حسینہ کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور تھا۔ اس نے مینا کو اپنے باہوں کے گھیرے میں لے کر کہا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ سچ بتاؤں تو مینا بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ میرے دل کو مٹھی میں بند کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ میں اس کے طلسمی اداؤں سے بہک گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی جو مجھے اپنے اختیار میں رہنے نہیں دیتی۔ میں اسے دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہوں۔ اورنگزیب نے اس کے بالوں کو سنوار کر سب کے سامنے اس کی خوبصورتی پر داد دی اور بہت دیر تک اس کی تعریف کی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی سابقہ گرل فرینڈز کا بہت دل دکھتا تھا، جو مینا کو اپنے رقیم کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، جس نے مینا کو نقصان پہنچانے کی حیثیت سے اس کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے تھے، مگر سامنے بھی اورنگزیب عالم تھا۔ وہ کس طرح اپنی دشمنوں سے غافل ہونے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے مینا کو خبر تک نہ ہوئی جب اورنگزیب نے اس کی جان بچا کر خاطر اچانک اسے کہیں جانے سے روکا تھا۔ کیا واقعی آج آپ ممی کے گھر چل رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری فیملی سے بھی محبت کرنے لگا ہوں؟ فیملی، گھر اور اپنے کیا ہوتے ہیں مجھے تم سے مل کر پتہ چلا۔ اپنوں کی موجودگی کتنی ضروری ہے یہ تمہارے ساتھ نے مجھے سمجھایا۔ سچ کہوں تو مجھے عام زندگی جینا پسند آنے لگی، اس لیے کچھ دیر تمہاری فیملی کے ساتھ رہ کر میں خود کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اورنگزیب نے اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے رومی نے بتایا تھا کہ تم واقعی بہت اچھے ہو، تم نے اس کی مدد کی تھی، وہ ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہتی ہے۔ مینا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ہاں مجھے جان کر اچھا لگا کہ تمہاری دوست ہے۔ دراصل میری ماں ایک ویٹریس تھی جس کے ساتھ میرے دولت مند باپ نے خفیہ شادی کی تھی، لیکن جب میں پیدا ہوا تو اس ذلیل شخص نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ماں تڑپ تڑپ کر مر گئی، میں اکیلا رہ گیا تھا، لیکن اس نے کبھی مڑ کر نہیں پوچھا تھا۔ بس یہی وجہ ہے جب بھی میں کسی مجبور عورت کو دیکھتا ہوں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں کوئی ظالم کسی لاچار انسان پر ظلم کرے۔ میں جانتی ہوں آپ دل سے بہت اچھے ہیں، صادق انکل نے ہمیشہ آپ کی تعریف کی ہے۔ وہ ہمدردی سے بولی، یہ صادق صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تبھی میری تعریف کرتے ہیں، ورنہ میں کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اور اس ایک بات کے لیے داد دینی پڑے گی کہ مجھے تمہاری محبت کا احساس دلانے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ وہ مسکرائے تو مینا بھی ہنس دی۔ وہ جانتی تھی کہ سب ایاز صادق کی محنت تھی جو آج وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔